الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ ایک پچھلے دنوں بالخصوص صوبہ پنجاب پاکستان میں بچوں کا کثرت کے ساتھ اغوا ہونا۔ انشاءاللہ اس پر کچھ آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے اور کچھ اور بھی تاثرات بتائیں گے۔ اس میں پھر پولیس والوں کے بھی ہمارے پاس انتظامیہ کے بھی تاثرات ہیں۔ لہذا اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے اور نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں آئے الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں جو مسلسل جو واقعات ہوئے، ان واقعات نے یہ سلسلہ کرنے پر ابھارا ہے، یوں سمجھیے۔ اور میرے پاس 28 جولائی کی یہ خبر ہے، مجھے میل آئی تھی، اس کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا غور کرتا رہا، لیکن آج موقع مل ہی گیا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ جو خبر ہے یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 1.5 سال کے دوران 1808 بچے اغوا ہوئے۔ اب یہ خبر جس طرح چلی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس پر آپ خود بھی غور کیجئے کہ 1808 بچوں کا اغوا ہونا یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں لاہور پنجاب پولیس کی جانب سے بچوں کے اغوا سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی، جس کے مطابق 2015 اور 2016 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران، یہاں 6 ماہ لکھا ہوا ہے، ابتدائی 6 ماہ کے دوران صوبے بھر میں 1808 بچے اغوا ہوئے، جن میں سے 1715 بازیاب کرا لیے گئے۔ تو یہ 1808 بچوں کا 1808 بچوں کا اغوا ہونا یہ تشویشناک تھا، اگرچہ اس میں جو خبر یہ بتائی گئی کہ 1715 بچے یہ بازیاب کرا لیے گئے اور 139 بچے یعنی 139 بچے یہ بازیاب نہیں ہو سکے اس خبر کے مطابق۔ اسی طرح رپورٹ کے مطابق 6 سال کے دوران صوبے بھر سے مجموعی طور پر 6793 بچوں کے اغوا کے مقدمات درج ہوئے۔ اور یہ عموماً لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس مقدمات درج ہونے کے علاوہ کے بھی کیسز اور خبریں یہ پائی جاتی ہیں۔ یہ پوری ایک رپورٹ جو اخبار میں شائع کی گئی ہے، اس میں جو آج ذہن جو دینا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ یہ ہے کہ اس میں 6 سے لے کر 15 سال کے درمیانی عمر کے بچے، یعنی جن کی عمریں 6 سال اور 15 سال کے درمیان میں تھیں، وہ ان کے کیسز زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ اور اس میں طرح طرح کے گروپس ڈیفینیٹلی انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ خبر نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ ہم اس خبر کو نظر انداز کر دیں اور صرف پڑھنے کی حد تک ہم اس کو لے کر بیٹھے رہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم سب کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پوری ایک مافیا ہوتا ہے، یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ بچوں کو اغوا کرنے کے یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ پھر اب ان کے مختلف پیشے ہوتے ہوں گے،
کہ ان کو اغوا کر کے یا تو خود ہی ان کا کوئی غلط استعمال ہوتا ہوگا، یا پھر یہ اغوا برائے تاوان کی صورت ہوتی ہوگی، یا پھر ان کے ساتھ کچھ اور زیادتی ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لے کر آگے فروخت کرتے ہوں گے اور یہ پورا ایک سائیکل چلتا ہوگا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جگہ تک محدود بھی رہے۔ جہاں کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تشویش عموماً بڑھ جاتی ہے۔ تو میں جسٹ آپ کو کچھ احتیاطیں عرض کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ اس میں اپنے بچوں کے لیے ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اس میں ہمارے پاس ایک پولیس آفیسر ہیں، ان کا ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہے کہ یہ کیا اس معاملے میں کہتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا دکھائیے۔ میں ایس پی کینٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بچوں، چھوٹے بچوں کے اغوا کا معاملہ، جو کہ اس شہر کے اندر ایک انتہائی سیریس سچویشن اختیار کر چکا ہے۔ اس چینل کے ذریعے میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ والدین اپنے بچوں کا خیال کریں، اسی طرح جو اساتذہ ہیں، جو محلے دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کریں، ان سے پیار اور شفقت سے پیش آئیں، اور اگر بالفرض اگر آپ کو کسی جگہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی جگہ کوئی غلط سرگرمی کے اندر انوالو ہے تو آپ برائے مہربانی فوراً پولیس سے رابطہ کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کریں۔ جہاں تک یہ بچوں کے اغوا کا تعلق ہے، 90% کے قریب بچے جو اغوا ہوئے ہیں، جن کی کیسز رپورٹ ہوئی تھی، وہ تو واپس آ گئے ہیں گھروں میں۔ والدین سے گزارش ہے اور لوگوں سے بھی، ہمارے جو ارد گرد کے ہیں، کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ مشکوک افراد پہ نظر رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اس میں تھوڑا دونوں تاثرات اور انٹرویو میں فرق ہے۔ پہلے جو ان کے افسران ہیں، جو افسر صاحب تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ڈیفینیٹلی ایک سیریس میٹر ہے۔ جس مطلب کہ ماں باپ کا بیٹا ایک آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا، یا موبائل فون اٹینڈ نہ ہو، تو ان کی تشویش ناقابل بیان ہوتی ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے تو اس صورتحال میں بہت زیادہ اس میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب بچہ ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا تو کیسے ملے گا، کتنے دنوں میں ملے گا، اگر ڈیمانڈ بڑھ گئی تو کیا ہوگا، اگر کوئی سا پیسے کا مطالبہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں تشویش والی بڑھ جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں کچھ احتیاط کی طرف کہ احتیاط کیا کرنی چاہیے، اور بعض اوقات یہ کس طرح کے اٹیم کر جاتے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ ایک نوجوان نے جو ماشاءاللہ اس سے نکل گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لڑکیاں آئی تھیں، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا، تو لڑکے کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا، تو میں یوں کر نکل گیا اور وہ بچ گئے۔ پہلے اس نوجوان کے میں آپ کو تاثرات دکھاتا ہوں۔ میں کاچھے گاؤں کانا نور میں پڑھنے آ رہا تھا کہ میں گاؤں سے ایک رکشے پہ بیٹھا جو گاؤں کا ہی تھا، تو اس نے مجھے اگلے سٹاپ پہ اتار دیا۔ پھر میں لوکل رکشے آٹو میں بیٹھا، تو وہ جب میں آدھا رستہ طے کر چکا تھا، اس میں 2 لڑکیاں 2 آدمی تھے۔ 2 لڑکیوں کے پاس موزر تھے اور ایک لڑکے کے پاس پسٹل تھا۔ مجھے شک ہو گیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی جان اتار دو۔ اس نے رکشہ بھگا دیا اور لڑکی نے مجھے پسٹل دکھا کے ڈرایا۔ میں نے لڑکی کو دھکا دے کے رکشے سے چھلانگ لگائی اور میں اپنی جان بچا کر باہر نکلا۔ یہ اس انداز پر کاروائیاں بعض اوقات ہوتی ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل رہے، کچھ غیبی مدد ہو جائے تو نکلنے کی کچھ صورتیں بھی بن جاتی ہیں۔ اب جو پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کچھ آپ کو احتیاطیں بیان کی، میں بھی انہی کے حوالے سے کچھ احتیاطیں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں معاملہ سیریس ہے، یہ سب دنیا کی محبت، مال کی محبت اور خوف خدا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ پھر بعض اوقات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے بھی کچھ کمزوریاں سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے جرائم پیشہ افراد کو نہ صرف یہ کہ شے ملتی ہے، بلکہ بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ اس پر سرپرستی کے بھی چانسز لگتے ہیں کہ کوئی سرپرستی بھی نہ ہو رہی ہو۔ البتہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمیں خیال رکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس میں چند چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، بلا وجہ آپ کا بیٹا گھر سے باہر نہ رہے۔ دیکھیں احتیاطی تدابیر ہے، بات مقصد ڈرانا نہیں ہے، مقصد احتیاط کروانا ہے۔
اور اس میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس سے آپ کو یوں ہوگا یار اب کیا کریں. تو جب ماحول بگڑ جائے نا تو جیسے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم بھی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اچھے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح جب اس طرح کی فضا چلتی ہے, اس طرح کا ایک ماحول چلتا ہے, تو ہمیں احتیاطی تدابیر بڑھا دینی چاہیے. تو دوسرا کہ آپ کے بچے چاہے اسکول جاتے ہوں کہ مدرسے جاتے ہوں, چاہے کہیں بھی آپ کے بچے آتے جاتے ہوں, جو وین والا ہے یا سوزوکی والا ہے, رکشے والا ہے یا جو بھی ہے, اس ڈرائیور کا مکمل اتا پتہ, اس کا شناختی کارڈ وغیرہ, اس کی گاڑی کا نمبر, یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے, کہاں سے. اچھا, جس ادارے کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹیشن ہمیں ملتی ہے, اگر وہ ادارہ کچھ عموماً ادارے رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اداروں کا ہی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ پھر اداروں کا ایک اور کام بڑھ جاتا ہے کہ اب یہ ٹرانسپورٹ والوں کو کون چلائے گا. تو زیادہ تر ٹرانسپورٹ والوں کو مطلب کہ وہ کی سفارش کر دیتے ہیں, اس طرح کے نام نمبر دے دیتے ہیں. مگر ادارہ ذمہ داری لے لے یا کوئی بھی ذمہ داری لے لے, اولاد ہماری اپنی ہے, ہمیں اپنی اولاد کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کرنے کی لازمی طور پر ضرورت ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ گلی میں کہاں آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, یہ دیکھیں. اچھا, اسکول میں ہے یا کہیں بھی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, اس کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے, یہ ساری چیزیں ہوں. دوسری بات, آپ کے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں, خواہ وہ چوکیدار ہے, خواہ وہ مالی ہے, خواہ وہ ڈرائیور ہے, خواہ وہ ماسی ہے, خواہ وہ اور دیگر ملازم ہیں, ان سب کی تفصیلات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی تفصیلات دینے میں تھوڑی سی مطلب ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ بھی محتاط ہو جائیے کہ بھائی کیوں کر رہا ہے. اوریجنل چیز ہونی چاہیے, شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے, اس کے گھر کا پتہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب ایسے ہی اٹھ کر آپ نے کسی کو ملازم رکھ دیا, نہ اس کا گھر جانتے ہیں, نہ پتہ جانتے ہیں, نہ فون نمبر جانتے ہیں, نہ اس کا آئی ڈی کارڈ کبھی آپ نے دیکھا, کچھ بھی نہیں کیا, یا کسی کی سفارش پر آپ نے رکھ لیا اور آپ کہتے کہ یار فلاں نے مجھے کہا تھا کہ یار ایک آدمی کو میں جانتا ہوں, تم رکھ لو اس کو. یار آپ نے اسے کہنے پر رکھ لیا, خدا نہ خواستہ کو واقعہ ہوا, آپ اس سے رابطہ کریں گے کہ یار وہ تم نے آدمی دیا تھا, وہ آدمی کہاں ہے یار, میرا بچہ نہیں مل رہا. تو کہے گا مجھے بھی کسی نے کہا تھا اس کو نوکری لگا دینا, غریب آدمی تھا, میں نے آپ کو کہہ دیا, آپ نے اس کو نوکری پر رکھ لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح جو قریب سے قریب تر جو لوگ ہوتے ہیں, یہ دیکھیں. پھر گھروں میں آنے جانے والوں میں بھی ایک چیز احتیاط کے تقاضے کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی بچے کو کسی کے گھر پہ لے کے جاتے ہیں تو بھی وہ عموماً گلی سے باہر آ جاتا ہے, گھر سے باہر آ جاتا ہے. تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا, ماں باپ کو نہیں پتہ چلتا, یا وہ پرسکون ہوتے ہیں کہ یار چلو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھیل کر آ جائے گا. اب سیزن ایسا نہیں ہے, ماحول ایسا نہیں ہے, حالات ایسے نہیں ہیں. لہذا مہربانی یہ کیجئے کہ اس طرح آپ کا بچہ کہیں بھی آتا جاتا رہتا ہے, گلی میں کہیں آتا جاتا رہتا ہے, کوئی چیز لینے جاتا ہے, ہر طرف نظر رکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ جاتا ہے, وہاں سے اگر واپس آتا ہے تو 2 بجے واپس آ جاتا, اب 2:15 ہو گئے, 2:30 ہو گئے, اگر ٹریفک بھی جام ہے تو کتنی جام ہے, وہ کبھی کبھی جام ہوگی. تو یوں اگر 2:15 2:30 بج گئے, 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا, آپ پینک کلیئر نہ کریں, ادھر ادھر فون نہ گھمائیں. آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے اگر آپ کا بچہ گیا ہے تو آپ اس ادارے میں فون کریں کہ جی وہ کیا ہوا, ہو سکتا ہے گاڑی لیٹ ہو گئی ہو سکتا ہے چھٹی لیٹ ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو گئی ہو. اچھا, جس کا جو ڈرائیور ہے جو آپ کے بچوں کو لانے لے جانے کی جس کی ذمہ داری ہے, اس کا موبائل نمبر ہوگا. اب اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ لیٹ ہوئے جو بھی ہو وہ موبائل ضرور اٹھائے اپنا. یہ اس کو تھوڑا سا اخلاقی طور پر پابند کرنے کی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ موبائل اٹھائے, تاکہ جب آپ فون کریں کہ بھائی جان کیا ہوا, میرا بیٹا نہیں ہے, تو بتا سکے کہ میں فلاں جگہ پر رش میں پھنسا ہوا ہوں, جب گاڑی میری جو تھی وہ پنچر ہو گئی ہے, پیٹرول ختم ہو گیا ہے, یا مطلب فلاں بچے لیٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر آپ کی توجہ میں نہیں ہیں تو میں آج کے سلسلے کے ذریعے محض یہ توجہ دلانا چاہوں گا. دنیا بھر میں کڈنیپنگ مافیا بنی ہوئی ہیں, بہت سارے ممالک میں کڈنیپنگ مافیا بنی ہوئی ہیں. یہ پورا ایک بزنس ہے ان مطلب کہ ظالم لوگوں کا, کہ جو اغوا برائے تاوان کا کام کرتے ہیں, بچے امپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں, تو جناب ان کے اعضاء کاٹنے کا کام کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 لا بلا جو پڑھتے رہتے سنتے ہیں عموماً, تو یہ عموماً پتہ چلتا ہے. تو
یہ چند احتیاطیں کیجئے. کال بھی لیتے ہیں, کال چلائیے. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج جو نگران شورا ایک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں, مجھے امید ہے کہ اس سلسلے سے بھی ہمیں بہت کچھ علم دین حاصل ہوگا. ماشاءاللہ نگران شورا مدنی چینل کے سلسلوں کی تو کیا بات ہے. باپا کا مدنی مذاکرہ لے لیں, آپ کا مدنی مکالمہ لے لیں, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لے لیں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے کوئی سے بھی سلسلے لے لیں. ماشاءاللہ مدنی چینل پر تو ہر وقت ہر گھڑی جو بھی چیز آتی ہے الحمدللہ وہ علم دین سیکھنے کے لیے وہ چیزیں آتی ہے. اگر واقعی بندہ مدنی چینل کو پابندی سے دیکھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. علم دین سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ رہتا ہی ہے, اور چونکہ اب یہ ٹاپک اتنا سیریس تھا تو آج کو اتنا طویل سلسلہ تو نہیں ہے, لیکن میں جسٹ ایک احتیاطی تدابیر بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. میں آپ کو کچھ احتیاطیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح آپ کے جو نوجوان, جیسے یہ جو نوجوان جس کا آپ نے ابھی واقعہ دیکھا, جو کہہ رہے تھے یہ ہوں گے تقریباً 18 اور 20 سال کے درمیان ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر ہو. اس سے بعد اوقات دوستوں کی گیدرنگ پر بھی غور کرنا چاہیے. میں نوجوانوں کو بھی عرض کرتا ہوں, خالی ماں باپ کا کام نہیں ہوتا. ابھی 18 سے 20 سال تک کا مجھے نوجوان لگ رہے تھے. اسکول کی شاید لائف ہو یا کالج کی لائف ہوگی ان کی, کیونکہ عموماً 15-16 سال کی عمر میں میٹرک سے فارغ ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان, تو پھر کالج کی طرف وہ بڑھتا ہے. اب آپ کی کالج کی گیدرنگ کیا ہے اس پر غور کر لیجئے, اور کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس پر غور کر لیجئے. محلے میں آپ کی گیدرنگ کیا ہے اور کہیں دوستوں کی گیدرنگ کیا ہے اس پر غور کر لیجئے. بعض اوقات آپ کی ذہنی طور پر اتنے آپ برے نہیں ہوتے, لیکن صحبت آپ نے بری لی ہوئی ہوتی ہے, یا ایک آوارہ لڑکوں کی آپ نے صحبت لی ہوئی ہوتی ہے. ان کا بعض اوقات مختلف لوگوں سے, مختلف گروپ سے کنیکشن ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ بعض گروپ کے اندر دوست وغیرہ وہ کچھ نشے کے عادی ہو جاتا ہے, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب پیسوں کے چکر میں وہ آپ کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں, اپنے گھر کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. تو بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے. تو میں نوجوانوں سے بھی مدنی التجا کروں گا کہ مہربانی کریں, اپنی صحبت, اپنی گیدرنگ اچھی رکھیں. یہ گلی کوچوں میں, محلوں میں بیٹھنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو گلی کوچوں یا محلوں میں جو بیٹھتے ہیں, علاقوں میں جو بیٹھتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو راستوں میں بیٹھتے ہیں راستے کا حق ادا کریں. ویسے گلی کوچوں میں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا, یہ اتنے زیادہ وہ مزیدار لوگ نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ جو اگر ایسے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, برا مت مانیے گا, لیکن اب نہیں اچھا لگتا ہے. مطلب آدمی رات گھر میں ہی رہے, کام کاج سے فارغ ہوئے, نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے, کچھ دنیا اور آخرت کے اچھے کام کیے, دعوت اسلامی کے کچھ مدنی کام کر لیے, گھر میں رہیں اور سو جائیں. گھر میں بیٹھ کر پھر گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے کے بجائے سو جائیں. گھر والوں کو ٹائم دیں, ماں باپ کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ کچھ اچھا سا وقت ایکسپینڈ کریں. اس کے بعد اب سو جائیں. لیکن یہ گلی میں چلے جائیں, ایک روٹین ہے. بڑے بڑے شہروں میں تو ٹرینڈ ہے کہ پھر وہ نکلیں گے تو 2-2.5-3 گھنٹے فلاں ہوٹل پر, تو اب کسی چوک پر چائے کی دکان کھل جائے تو ذرا وہاں لائن لگ جاتی ہے, تو کہیں مطلب فلاں کی دکان کھل جائے تو وہاں لائن لگ جاتی ہے. تو اس طرح کے جو بعضوں کا جو گینگز ہوتے ہیں نا, گروپس ہوتے ہیں, یہ ان کے یہ بعضوں کا یہ ٹارگیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یار یہ گاڑی والا یا یہ ڈیلی آ رہا ہوتا ہے, یہ آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لیتا. اب آپ کے ساتھ کوئی نیا دوست انٹر بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سازش کے تحت آپ کے ساتھ شامل ہوا ہو اور آپ کی تھوڑی سی معلومات لے, پھر یہ بعد میں فون کر دے اور خود آپ کے ساتھ وہ بھی اغوا ہو جائے, اور اغوا ہو جانے کے بعد جہاں آپ کو لے جایا جائے وہاں پتہ چلے گا یار یہ تو میرا دوست تھا ہی نہیں, تو ان کا آدمی تھا. پھر اسی طرح میں تو نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. پھر ہماری بچیاں, اس کا ذرا دیکھیں. آپ کی بچی کہہ کے جاتی ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں, اب نہ جانے یہ کہاں جا رہی ہے, کس سہیلی کا بول کے کوئی سہیلی ہے کہ سہیلا ہے پتہ نہیں چلتا, کس پارک میں جا کر وہ بیچاری اپنے آپ کو مطلب داؤ پہ لگا رہی ہے. آج کل اس طرح کی خرابیاں بہت بڑھ گئی. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدیل اتاری باول مدینہ کراچی لیاقت آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے تو نگران شورا کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس ایشو پر مدنی چینل پر وسیلہ کیا کہ احتیاط کیجیے۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں لیاقت آباد 10 نمبر کے پل سے اتر رہا تھا کہ میرا پیٹرول ختم ہو گیا اتفاق سے، اور میں روڈ کے اس طرف میں نے اپنی بائک کھڑی کری اور اس طرف روڈ کراس کر کے مجھے جانا تھا، تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے نا میری بیٹی کو جو ہے نا گود میں لے لیا، کیونکہ مجھے ٹریفک کی وجہ سے نا روڈ کراس کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ تو مجھے ایک دم کھٹکا ہوا، وہ کہنے لگا آپ بائک ادھر لے کر جائیں، میں بچی کو نا روڈ پار کرا کر آ رہا ہوں، گود میں لے لیا اس نے نا۔ تو میں نے بائک چھوڑ کے ایک دم میں نے اپنی بچی کو لیا، میں نے کہا یار آپ بائک جو ہے نا کراس کروا دو لیکن میری بیٹی جو ہے نا مجھے دے دو۔ تو مجھے ایک ڈر سا ہوا، تو اس میں بھی جو ہے نا لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور بالخصوص ہاسپٹل وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بچوں کی پیدائش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر بھی احتیاط کریں۔ اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس حوالے سے مزید احتیاط ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات انسان بس میں جا رہا ہوتا ہے اور اپنے بچے کو کنڈکٹر یا کسی کے بھی حوالے کر دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بس چل پڑتی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل اتاری ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری کال کی اور ایک اچھے پہلو کی طرف اپنے توجہ دلائی کہ موٹر سائیکل جیسے آپ کو روڈ پار کرنی ہے اور آپ نے بچی فلاں نے اٹھا لی، اس سے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ نہ بچی اس کو دے نہ موٹر سائیکل اس کو دیں، دونوں صورتیں ہونی چاہیے، یعنی جان کی بھی حفاظت ہو مال کی حفاظت۔ لیکن آپ نے جو ترجیح دی، اگر دو آپشن ہو تو آپ نے ترجیح اچھی دی کہ آپ نے بچی کو اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ تو بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اغوا کرنے کے لیے ہو یا کوئی غلط نیت سے آیا ہو، لیکن احتیاط کرنی ہے نا۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ میلے میں آنے والا ہر آدمی ڈاکو چور ہو۔ آپ کار کو بھی تو لوک لگاتے ہیں، موٹر سائیکل کو بھی لوک لگاتے ہیں، گھر کو بھی تالا لگاتے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر جو کام وغیرہ کرتے ہیں ان سے بھی آپ اپنے سامان کی حفاظت تو کرتے ہی ہے نا۔ تو احتیاط کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی کے بارے میں آپ نے بدگمانی ہی کر لی ہو۔ تو اچھا آپ نے یہ احتیاطی پہلو سامنے لیا۔ اور ہاسپٹل میں تو پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں کہ مطلب کہ کوئی بچی کسی کو سب پکڑا دی اور وہ واپس آئی تو پتہ چلا وہ بچی لے کر ہی چلی گئی۔ بعض اوقات یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، ریکی ہوتی ہے اور سارا مطلب حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کام ہوتے ہیں، یا پھر تکا بھی ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، کوئی ایک آدھ ہاتھ کو بچہ ہاتھ لگ ہی جائے گا، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے فوٹیجز ہیں ہمارے پاس، موویز ہیں، میں خود چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کو دکھاؤں گا، خالی آپ کو تشویش بڑھے گی۔ تو یہ بھی ایک احتیاطی پہلو۔ اسی طرح بس کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات کی، بس میں، ویگن میں، اسی طرح رکشے میں، ٹیکسی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنی قیمتی چیزیں بھی ہیں، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی طرف بھی توجہ کریں۔ جیسے میں آپ کو ایک پہلو عرض کر رہا تھا کہ وہ بچیاں آج کل اگر آپ کی کہیں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں، لڑکیاں اگر میں کہوں، اور میں ان کو اسلامی بہنیں کیا کہوں گا جو اس طرح مطلب الٹے سیدھے کام پر جاتی ہیں، میں پورے پاکستان میں موجود، دنیا بھر میں موجود تمام تر اسلامی بھائیوں سے جو بیٹی والے ہیں ان کو مدنی التجا کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کی بیٹی کہاں ہے اس کی خبر رکھیے۔ آپ کی بیٹی گھر سے باہر اکیلی کہیں ہے اسی خبر رکھیے۔ یہ آپ کی بیٹی خراب نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے، لیکن معاشرہ اچھا نہیں ہے، وہ کسی کے خدا نہ کرے ہتھے چڑھ جائے گی، اللہ نہ کرے کسی نے اس کی کوئی مووی بنا لی، خدا نہ کرتا کچھ اور ہو گیا تو پھر، یا اس کا چلو کسی سے خدا نہ کرتا پیج لڑ گیا، کیونکہ یہ ساری مطلب آئے دن یہ مطلب کہ وہ عشق و محبت کی کہانیاں اپنے مطلب کہ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، اس سے بہت بڑا کردار آپ کو میڈیا کا ملے گا، اور میری معلومات کے مطابق مطلب کہ اس پر میڈیا کا زور ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اسی عشق و محبت اور اسی طرح کی چیزوں پر رچے بسے ہوئے ہیں، جو مجھے اطلاعات ہیں، کہتے ہیں مطلب کہ یار اس پہ کچھ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اب ہم بھی کیا کریں، کیا ہونا چاہیے، ہم بول کر بھی کتنا بول لیں یار، لیکن اب یہ کہ اب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن عطا فرمائے کہ اب اس کی بیٹی کس پارک میں کس نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیا مطلب کہ تو موبائل فون کے اندر کیمرے میں مووی بنا لو، امیجز لے لو، اب زندگی بھر وہ بلیک میل ہوتی رہے گی کہ بتا دو ورنہ تیرے ماں باپ کو بتا دوں گا، بتا دو اس کو بتا دوں گا۔ اب یہ لڑکیوں کو ہوش نہیں آتا
کہ یہ جس نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، یہ نوجوان با حیا ہوتا تو آپ سے دوستی کیوں کرتا؟ یہ نوجوان با حیا ہوتا تو آپ کو پارک میں بلا کر یا فنا جگہ پر بلا کر یا فنا ایریا میں بلا کر فنا سونی سڑک میں بلا کر آپ کے ساتھ وقت پاس کرتا۔ یہ عشق و محبت اور اس طرح کے چیزوں کے یہ مطلب کہ دھوکوں سے باہر آ جاؤ میری اسلامی بہنوں۔ ایک بھائی، اسلامی بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ خواہ آپ کسی بھی کلچر میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، ایک اسلامی رشتے ہونے کے احتیاط سے آپ میری بہنیں ہو، میں ایک آپ کا اسلامی بھائی ہوں، ایک اسلامی بھائی جو دینی رشتے سے میں آپ کا بھائی لگتا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں بعض ہوگی میری بیٹیوں کی عمر کی ہوں گی، میں دادا نانا ہوں، بعض میری بیٹیوں کی عمر کی ہوں گی، تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان دھوکوں سے باز آ جائیے۔ جو لڑکی سر عام آ کر ملتی ہو لڑکے تو وہ حیا والی کیسے ہو جائے گی؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے رشتہ بنتا یا نہیں بنتا، ہوتا یا نہیں ہوتا، اور ہوتا یا نہ ہوتا ہو پھر بھی اس چیز کی شریعت اجازت تھوڑی دے گی۔ اور یہ نوجوان کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن دے کہ یہ کس چکر میں پڑ گیا ہے، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر تم سے اکیلے میں آ کر ملتی ہو۔ اس لڑکی سے آپ کس وفا کی امید رکھتے ہیں کہ کل یہ آپ کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی ہو جائے گی؟ اس کے ماں باپ نے اتنی اس کو محبت دی، پیار دیا، ماں باپ کی پوری عزت کو داؤ پہ لگا کر، اور ماں باپ کا اتنا بڑا مطلب کہ ناراضگی کا رسک اٹھا کر یہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کا اعتماد توڑ کر اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر آپ سے مل سکتی ہے، کل وہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد آپ کے ساتھ وفا کرے گی؟ جو ماں باپ سے وفا نہیں کر پاتی، جو اولاد ماں باپ سے وفا نہیں کر پاتے، صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کاش کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور اس طرح مطلب کہ یہ ہو، پھر جو لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں، اسلامی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں، کیا جب دور اس کا کوئی دوست کھڑا ہوا ہو اور وہ الٹی سیدھی حرکتوں کی مووی بنا رہا ہو اسی کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پھر وہ آپ کو زندگی بھر بلیک میل کرتا رہے، میڈیا پہ چڑھا دوں گا، سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، ماں باپ کو دکھا دوں گا، تمہارے بھائی کو دکھا دوں گا، محلے میں دکھا دوں گا، خاندان میں رسوا کر دوں گا، زندگی بھر پھر آپ اس کے ہاتھ کا کھلونا بنی رہو گی۔ سمجھ جاؤ نا، آپ کا ایک بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے، اسلامی بھائی، دینی بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں۔ یہ ایک فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا، عجیب فتنہ اٹھا ہے کہ اب بدقسمتی کے ساتھ یہ پارک والے اور اس طرح کی بعض جگہوں والے، تفریح گاؤں والے، یہ بھی بعض اوقات بعض لوگ ملے جلے ہوئے ہیں، کیا پتہ رشوتیں، پیسوں کا بھی سلسلہ چلتا ہو، اور یہ باقاعدہ ڈیٹ پوائنٹ طے ہوتے ہیں۔ یہ سب میری مطلب معلومات میں لائی گئی باتیں ہوئے، کیا کچھ آپ کو بیان کروں یار۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا، یہ درست نہیں ہے، ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، حدیث ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، اخلاق ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، حیا ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مان جائیے، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیجئے۔ اگر ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اس طرح کے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں۔ اگر ایسی لڑکیاں یا عورتیں ہیں جو اس طرح کے تعلقات قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سے ڈریں، احتیاط کریں، مطلب توبہ کریں اور نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ عادت آپ کو شادی کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا۔ آپ کا عورت کی دیانت داری اور عورت کی امانت داری پر اعتماد اٹھ سکتا ہے، زندگی بھر وسوسوں میں اور خیالات میں رہیں گے۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں بہت کھل کر نہیں عرض کر سکتا۔ جھوٹا آدمی ہے نا، یہ عموماً ہر ایک کو سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح کی جسے زندگی گزاری ہوگی نا، جس نے اس طرح کے مردوں کو دیکھا ہوگا، وہ شادی کے بعد ہو سکتا ہے اپنے شوہر پر زندگی پر شک کرتی رہے گی، اور جس اس طرح عورتوں سے تعلق رکھے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے زندگی اور اپنی بیوی پر شک کرتا رہے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے نا، ایک مطلب سمجھے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی سزا ہے کہ اس میں بھی یہ زندگی بھر گھلتا رہے گا کہ نہیں یار ایسا ہو تو سکتا ہے، میں نے بھی تو ایسا کیا تھا، میرے ساتھ بھی تو فلاں نے ایسا کیا تھا، وہ بھی تو اس طرح چھوڑ کر آئی تھی۔ اللہ کرے میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ یہ برے کا نتیجہ برائی ہے۔ آپ نے گندا بیج بویا ہے، اس کی کھیتی تو کاٹنی پڑے گی آپ کو۔
اور یہ بڑی اذیت والی بات بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، زندگی بڑی اذیت والی ہو جاتی ہے، نہ بیٹی پر اعتماد رہتا ہے، نہ بیوی پر اعتماد رہتا ہے، نہ بہن پر اعتماد رہتا ہے، سوچ اتنی گندی ہو جاتی ہے۔ یہ سب سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ سب سائیڈ ایفیکٹ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کیا ایسا کام تھا آپ نے، تو بچے نا احتیاط کریں۔ لہٰذا میں خاص طور پر بیٹی والوں سے عرض ضرور کروں گا، بیٹی والوں سے عرض ضرور کروں گا، ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے، بچائیں اپنی بچیوں کو، احتیاط کریں، انہیں ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں ان کے اخلاق اور کردار تباہ ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سگے بھائی کے گھر پر بھی دعوت ہو اور پتہ ہے کہ وہاں پر بیٹیوں کے اخلاق خراب ہوں گے اور وہاں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں ہوں، تو اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر بھی نہ بھیجے۔ یہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ مطلب کہ بالکل وہ ماچس کی بارود کی ڈبیاں ہوتی ہیں، پھپ سے آگ لگ جائے گی، ایک شیشی کی نازک بوتلیں ہوتی ہیں، ہلکی سی ٹھوکر سے یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ مگر عجیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کی اس طرح احتیاط نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ آپ بولتے ہمیں ہماری بچیوں پر اعتماد ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچی پر اعتماد کریں، مگر شیطان پر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں، نفس ہمارا پر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا حالات و معاملات آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا چوری ڈکیتیاں نہیں ہوتی؟ جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، مال تھوڑی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یار کچھ بھی نہیں ہوگا، جو آپ کا مال لوٹ کے چلے جائے گا تو وہ آپ کی بچی، کوئی آپ کی بچی کے لیے بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ مہربانی کریں، احتیاط سے کام لیں۔ میں مزید کھل نہیں پا رہا ہوں، کچھ رکاوٹیں ہیں، یوں سمجھیے میں نہیں کھل پا رہا ہوں، ورنہ میں کھل کر اتنی باتیں آپ کو بیان کر دوں کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے۔ میں نہیں بیان کر پا رہا ہوں، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور کچھ سمجھے بند نہیں بیان کر پا رہا ہوں۔ یہ بھی میں نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، بالخصوص بیٹی والوں کے لیے، اور میں نوجوانوں کو بھی عرض کروں گا کہ اپنی جوانی اور اپنی عمروں کو یوں برباد نہ کریں، احتیاط کریں، تعلق نہ رکھیں اس طرح۔ بعض اب تو ایسے سوشل پر گروپ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ لڑکی دوستی کرتی ہے، لڑکا پھنس جاتا ہے، لڑکی تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ڈیٹ دیتی ہے، لڑکا اسے ملنے کے لیے آتا ہے، لڑکی وہ ہوتی گینگ کی کوئی فرد ہے، پھر اس کے وہ کارندے آ جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں لڑکے کو، لے بھائی گیا، پھنس گیا جال کے اندر، اب کر لے لڑکی سے باتیں، بہت خوش ہو رہا تھا، چیٹنگ ہو رہی ہے، فون آ رہا ہے، وہ لڑکی کا نمبر، اور ترکیب آ گئی، وہ سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ سیٹنگ تم نے نہیں کہ وہ خود سیٹنگ کر رہی ہے، وہ سیٹنگ کر کے بلا لے گی، کھانا وانا بھی کھائے گی، بل بھی لگائے گی، سب کچھ لگا کر، موبائل کا چارج وغیرہ سب لگا کر، پھر اپنے بھائیوں کو بلا کر، اپنے کارندوں کو بلا کر یوں اٹھوائے گی، پھر یہ جناب ایک پرندہ گیا قید خانے کے اندر، اور دوسرے پرندے کے پیچھے بھاگے گی۔ ارے خیال کرے، جو با حیا، با غیرت، با شرم لڑکی ہوگی، یہ غیر مرد سے تعلق کیسے رکھ سکتی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی یار، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ تو غیر مردوں کا فون اٹھاتے ہی رکھ دے، اور بار بار فون کی گھنٹی بجے پھر بھی نہ اٹھائے، نمبر بدل کے رکھ دے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ الٹا سیدھا آدمی اگر موبائل نمبر پر چڑھ گیا ہو تو اپنی سیم ہی بدل دے گی وہ، اگر اس کے پاس فون ہوا تو۔ بالکل ایک شرم و حیا کی پیکر، اپنی عفت عظمت کی حفاظت کرنے کا زبردست جو ذہن رکھتی ہوں گی، وہ نہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی، نہ وہ آپ کو کسی ایسی اور جگہ پہ ملیں گی، نہ یہ ماشاءاللہ ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی بھی اسلامی بہنیں معاشرے میں ہوں گی، ان کو اسلامی بہنیں کہنے میں فخر ہوگا آپ کو۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اطہری ضیاءکوٹ۔ عمران بھائی گفتگو سنی آپ کی۔ عمران بھائی اس میں تو اتنی باتیں شامل ہیں، سوشل میڈیا شامل ہے، بچوں کی اسکول میں گفتگو شامل ہے، وین میں گفتگو شامل ہے، چوک میں کھڑے گفتگو شامل ہے، لڑکیاں موبائل استعمال کرتی ہیں، لڑکے موبائل استعمال کرتی ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، اتنی باتیں جمع ہیں، ان باتوں کا نجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں بعد میں، جی ہم اغوا ہو گئی تھی، جان چھڑا کے آگے، لڑکے بھی اسی طرح لڑکیوں کے پیچھے۔ عمران بھائی بچوں
میں جب تک دوستانہ ماحول نہیں رکھیں گے آپس میں. اب اس کے بارے میں کیا گفتگو کروں جو امیر اہل سنت نے مختلف موقعوں پر مدنی پھول اور ان کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے. عمران بھائی، معاشرے کا بہت بہت برا حال ہے. یقین کریں یہ مدنی چینل کی تربیت ایک روشنی کی کرن ہے جو اس پورے اندھیرے میں جگمگا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانیت، نورانیت اور اس کی مدنی سوچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا خیر دے. چند پہلو کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی ہے. اب ان شارٹ یہی ہے کہ احتیاط سے کام لیں. جو اغوا ہو رہے ہیں بچے، ان کے تحفظ کے حوالے سے احتیاط کریں، سوچ پیدا کریں. صرف خبر پڑھ کے ہی افسوس نہ کریں بلکہ اپنے گرد بھی نظر رکھیں. اور جو ایک اجنبی اور اس طرح غیر معروف شخص کی نقل و حرکت ہو تو اس کو مطلب کہ نظر انداز نہ کریں. انتظامیہ پر اعتماد بھی کریں. انتظامیہ کا ہر فرد غلط نہیں ہوتا. انتظامیہ پر اعتماد کرنا بھی پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ ہوتے ہیں، مطلب اس میں بہت اچھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. تو انتظامیہ کو بالکل رابطے میں لیں. اور جیسے کہ وہ ہمارے افسر صاحب نے کہا کہ قانون اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں. بالکل قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اپنی احتیاطیں خود کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دو کالز اور چلا دیں. میرا نام عثمان عطاری ہے، میں اسلام آباد ٹیکسلا سے بول رہا ہوں. میرے ساتھ آج ایسا مسئلہ ہوا کہ میں آج لیٹ ہو گیا اور والدین میرے بہت پریشان ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ کانپنے لگے ٹینشن سے. تو میرے دوسرے مدنی منوں سے انتظار ہے کہ جہاں جائیں ٹائم سے جائیں اور ٹائم سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی توجہ دلائی آپ نے بھی. اس میں بعض اوقات بچے یا بیٹے یا بیٹیاں یا گھر والے یا بچوں کے ابو یا بچوں کی امی کہیں باہر ہو تو فون اٹینڈ نہیں کرتے. ایسا نہ کریں. کہیں آپ لیٹ ہیں یا مثال کے طور پر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو رہے ہیں. اب سوئیں گے تو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک آپ اٹینڈ نہ کر سکیں. ایک آؤٹ آف روٹین ٹائم کی بات کر رہا ہوں. ایک تو ایک نیچرلی طور پر بھائی یہ سونے کا ٹائم ہے، پتہ ہے گھر پر ہی آدمی سوتا ہے، لیکن کہیں آپ کو سونے کا جیسے مل گیا تو آپ گھر پہ فون کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں، اب میرا فون اٹینڈ نہیں ہو سکے گا، میں فلاں جگہ پر ہوں. تو بہتر ہے. ہم گئے تھے کسی بیرون ملک، ہمارا اپنا ایک بہت دور اجتماع تھا. بائی روڈ ہمارا سفر تھا، گھنٹوں کا سفر تھا. میں پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی پرانی نہیں، حال ہی کی واقعہ ہے. لیکن اب وہ راستے آگے پیچھے ہو گئے، وہ گاڑیاں آگے پیچھے ہو گئے، ہماری کار الگ لے گئے. اب گھنٹوں سفر کر 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 کے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. اب جو ہمارے جو گاڑی چلانے والے تھے ان سے نہ گاڑی چلے، ان کو بھی نیند آئے. وہ بہت عجیب مسئلہ ہو گیا. اور ہم رہ گئے تھے 3 یا 4 اسلام آباد گاڑی کے اندر. تو اور بھی بہت ساری تشویشیں ہمارے جمع تھیں. اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اب موبائل فون بھی عنقریب بند ہو جاتے کیونکہ چارج کے پرابلم تھے. کھانے پینے کے تھوڑے بہت مسائل ہو گئے. بہت چند سالوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، 2-3 سالوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اب کرے تو کیا کریں. اب کہیں ہم نے کوئی جگہ دیکھی، کوئی گیسٹ ہاؤس ٹائپ کا دیکھا. اب وہ ہلکا پھلکا سا نارمل سا ملا. میں کہا اب ایسی حالت تھی کہ کچھ چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ آرام کر لیا جائے، سو جایا جائے. کھانے پینے کی بھی پھر بیرون ملک کھانے پینے کے معاملات بھی ہوتے ہیں، حرام حلال کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو ہم نے تو وہ ایک جگہ لی، 1-2 کمرے لیے. اور اب انجانی جگہ تھی. جو ساتھ تھے ان کے لیے بھی اتنا زیادہ وہ جگہ وہ ان کو اتنی معلومات نہیں تھی. تو ہم نے پھر تھوڑا بہت موبائل سے کام لیا، ایڈریس وغیرہ لیا، یہ سب کیا. اور کرانے کے بعد پھر اس کا پورا ایڈریس، عطا پتہ کہ ہم کہاں ہیں کیا ہیں. میں نے خود 1 یا 2 کو اسلام بھائی کو، اور ہمارے 1-2 اسلام بھائی اور تھے، انہوں نے 1-2 کو باقاعدہ ہم نے انفارم کر دیا کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. فلاں جگہ پر اب ہم آرام کر رہے ہیں. ہمارے موبائل فون بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائیں، اگر چارجر مل بھی نہیں رہے تھے. بہت سارے ایشوز تھے. تو ہم نے کرا کر پھر ان کا رپلائی آ گیا کہ ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. یعنی ہم خود ایک طرح سے اطلاع کر ایڈریس بتا کر کہ کل کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو کم از کم میں ڈھونڈنے کے لیے کوئی تو پہنچے. بھائی ادھر تھے، آخری میسج یہاں سے آیا تھا، آخری فون یہاں سے آیا تھا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو.
اور اچھا پھر یہ کہ فون بند ہو جائیں اور ہم نے بھی کسی کو اطلاع نہ دی ہو تو پھر الگ تشویش، اس کو تشویش، اس کو تشویش، تو ذمہ اسلامی بھائیوں کو تشویش، تو گھر والوں کو تشویش، اتنی تشویشیں پیدا ہوں اور پتہ چلے گا ہم لوگ گھنٹوں کے بعد پھر رابطے میں آئیں تو کیا ہو گیا ہو. تو اس لیے یہ خود آپ سوچئے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، نوجوان ہیں ہمارے، وہ کہیں جا رہے ہیں تو ماں باپ کو اعتماد میں لیں. ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں ماں باپ کو بتا نہ سکیں. اتنا تو سینس استعمال کریں یار، کہ جو جگہ ایسی ہے جہاں آپ ماں باپ کو بتانے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، اس مقام پر آپ موجود ہیں کہ وہاں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 2 معصوم فرشتے کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں. ان معصوم فرشتوں سے حیا کریں. یعنی جو جگہ آپ ماں باپ کو نہیں بتا پا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے لکھ رہے ہیں. جو باتیں آپ ماں باپ سے نہیں کر پا رہے، اللہ کے معصوم فرشتے لکھ رہے ہیں. اور ہمارا پاک رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ کچھ عرض کر دی جو مجھے کرنا تھا. لہذا ذمہ داری اپنے احساس ذمہ داری سے کام لیں. اور کہیں بھی جائیں، اگر جیسے ذمہ دار جو دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں، اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جب کو پتہ ہے نیٹ کام نہیں کرے گا، فلاں کام نہیں کرے گا، تو اپنے ذمہ دار کو بتا دیں کہ میں 2 یا 3 دن تک فلاں علاقے میں ہوں گا، میرا نیٹ کام نہیں کرے گا یا یہ موبائل کام نہیں کرے گا، ایمرجنسی کی صورت میں کوئی کام ہو تو میں فلاں جگہ، فلاں نمبر ہے، لینڈ لائن نمبر عموماً پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے، تو یہ ہے، تو مجھے ایمرجنسی ہو تو آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. کچھ مطلب کہ احساس ذمہ داری والا ماحول یا سوچ ہماری ہونی چاہیے. کال چلائیے. ماشاءاللہ بہت بہتر پروگرام حاجی عمران اتاری نگران مجلس شورا کر رہے ہیں. یہ عرض کرنا تھا کہ اگر کسی کی بچی بھٹک گئی ہو اور اس کو حاجی عمران بھی مدنی پھول بھی سنائے تو کیا یعنی کہ اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس سلسلے میں؟ اگر کوئی کیسٹس وغیرہ اور سیریز وغیرہ ہوں تو ان کے نام وغیرہ بتا دیں، اور ایسے پروگرام کرنے چاہیے کہ معاشرے میں یہ وبا بہت عام ہو چکی. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے، اول خدا نخواستہ اگر کسی کو آپ ہیں کہ بیٹی یا بیٹا اس طرح مطلب کہ ہاتھ سے نکل گئے، اب اس کا علاج سختی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ اگر وہ کسی جگہ پر پھنس گئی ہے یا پھنس گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے تو آپ کی سختی اس کے لیے آزمائش بنے گی، اور وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. شروع سے ہی والدین کا اپنے اولاد کے ساتھ اتنا سافٹ اور احتیاطی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تعلق ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر بچے کو یا بچی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ایک فریلی ماں باپ سے اس کا اظہار کر سکے کہ ایسا ہو گیا ہے، اور اتنی اس کے دل میں ماں باپ کے لیے جگہ ہو کہ میرے ماں باپ میرے لیے ہمدردی کی بات کریں گے. اور پھر ماں باپ کو چاہیے کہ معاملہ دیکھ کر اس کو آگے لے کر چلیں. یعنی بہت تکلیف میں بھی آپریشن نہیں کیا ہے. ڈاکٹر بھی اگر آپریشن کرنا ہو تو 4 ٹیسٹ کرتا ہے. اگر شوگر ہو تو آپریشن نہیں کرے گا، فلاں چیز ہو تو آپریشن نہیں کرے گا، مریض کا یہ مسئلہ تو آپریشن نہیں کرے گا، پھر تھوڑی کمزوری ہوگی تو آپریشن نہیں کرے گا. بعض صورتوں میں تو ڈاکٹر بھی پھر آپریشن نہیں کرتا، مریض کو کچھ ٹونک دے گا، اس کو طاقت دے گا، فلاں علاج کرے گا. پھر کرنے کے بعد اب دیکھا کہ اب آپریشن کی پوزیشن میں ہے اور مریض بھی آپریشن کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہے، تو اب وہ آپریشن کی طرف جاتا ہے. اب آتے ہی پٹک کر سیدھا آپریشن نہیں کیا جاتا نا. تو ایک تو یہ میں نے عرض کر دی. دوسری بات، بیٹی یا بیٹا کوئی طرح کا ہو نا، تو جیسا آپ نے کہا رسالہ وغیرہ، تو ایک تو پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ امیل سنت کی عظیم کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، وہ پڑھائے دیں، یہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح مقتۃ المدینہ کے بعد ایسے زخمی سانپ، یہ رسالہ مقتۃ المدینہ سے طلب کیجئے، یہ پڑھائیے، انشاءاللہ بہت پیاری سوچ، با حیا نوجوان، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی مدنی سوچ بنے گی. تو یہ کچھ رسالیں تحریری، پھر اسی کے عنوان پر آپ کو کچھ نہ کچھ مقتۃ المدینہ سے بیانات بھی مل جائیں گے، تو وہ لے لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح اب اگر مثال کے طور پر کوئی والد صاحب یا والدہ پریشان ہے کہ اب میں بیٹی کا کیا کروں، تو اب اس میں تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے کہ دعوت اسلامی والوں کا جیسے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو
کوئی کچھ کہہ کر نہیں کہ وہاں جا تو سدھر جائے گی، وہاں جائے گا تو بدل جائے گی، یہ اکیلا نہ بھیجے. دیکھیے ماں لے کر آئے، ماں لے کر چلی جائے. مدینہ یار، اور ویٹ کریں. اب دیکھیں ایک چیز بگڑی ہے نا تو یہ اوور نائٹ نہیں بگڑتی، بگڑنے میں بھی وقت لگا ہے تو سنورنے میں بھی وقت لگے گا. تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، محبت دیں، پیار دیں، تھوڑا اس کو قرب دیں. یوں کر کے پھر وہ اجتماع تو اسلامی بہنوں کی کچھ صحبت اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی تو مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے مدنی چینل پر لا کر بٹھا دیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گا. اور پھر بالخصوص وہ والدین جو اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کریں. اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو نمازی بن جائیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. جس قلب کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کی خرابی دور کرنے کی قدرت رب کائنات کو ہے. وہ قلب، دل اس رب کریم کے دستے قدرت میں ہے. وہ جس کا دل چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. ماں باپ کی دعا، بالخصوص والد کی دعا اولاد کے حق میں یہ قبول کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی پریشان اتنا نہ ہو. اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور صبر بھی کریں اگر اس طرح کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی ہے. اور یہ خوبصورت بات تو یہ ہوتی ہے کہ والدین اس چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات. بعض ایسے ماں باپ ہیں ان کو نوٹس ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو تو عجیب و غریب نام سے پکارتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی سلب کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. ہم تو سچی بات ہے کہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کی عزتوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ جس راستے پر اس طرح کے خاندان اور ان کی اولادیں چل پڑی ہیں وہ خاندان بہت زبردست نقصان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ کلچر نقصان اٹھا چکے جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تھا. آزادی سب کو اچھی لگتی ہے لیکن بعض آزادیاں ایسے گڑھے میں گراتی ہیں کہ ایسی قید میں پھنس جاتا ہے کہ نکل بھی نہیں پاتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان نہ کرے وہ پھر توبہ کرے اور پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، اس بارے میں ہمیں بتا دیں. سچی توبہ کرتے رہیں. اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے. اگر پھر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے پھر سچی توبہ کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے توبہ کو اپنا دستور بنا لو. توبہ کرتے ہیں سچی توبہ. سچی توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو اور سچی ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو. اس کو سچی توبہ کہیں گے. پھر اگر خدا نہ خواستہ پھر اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر سچی توبہ کریں. سچی توبہ کریں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت سے آپ بچ جائیں گے. توبہ کبھی مت چھوڑیے. یعنی آئندہ اب نہیں کروں گا، چلے اگلے گھنٹے میں خدا نہ خواستہ، اگلے لمحے میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہو گئے، پھر اس گناہ سے نکلیں، پھر سچی توبہ کریں. یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا. توبہ سچی جو میں نے عرض کی ہے، توبہ سچی کریں. توبہ سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں کہ توبہ خود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو کہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دیتی. اس طرح کا روایتوں کا مضامین و خلاص ہیں. تو فوراً کوئی نیکی کر لیں، استغفار کر لیں. توبہ تو فوراً کرنی چاہیے، توبہ واجب ہو جاتی ہے. وضو کر لیجئے، صلاۃ و توبہ پڑھ لیجئے. اس جگہ سے ہٹ جائیے جہاں گناہ ہوا ہے کہ وہاں نحوست طاری ہوئی جب کہ گناہ ہوا، فوراً ہٹ جائیے اور ہٹ کر دوسرے مقام پر جا کر توبہ کر لیجئے. گھر میں جگہ بدل لیجئے. مثال دے رہا ہوں. تو توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا بہت خوشی ہوئی. یہ والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچے کو ایک تو وقت دیا کریں، بچوں سے پوچھا کریں کہ بیٹا کیا کیا تھا آج، تاکہ اس کے دل میں کوئی بات ہو یا کوئی اس کو تشدد کر رہا ہو تو وہ اپنے والدین کو بتا سکیں. اور میں تو یہ بھی بولوں گا کہ جن کے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود مدرسے
یا اسکول چھوڑنے کے لیے خود گیا کریں، تاکہ بچوں کو جانے میں بھی خوشی ہو کہ میرے ابو مجھے چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو بچے ذہن کے کچے ہوتے ہیں، تو جاتے جاتے ان کو یاد آ جائے کہ مجھے فلانے بات، یہ فلانی اس کے دل میں کوئی بات ہو تاکہ وہ بیان کر سکے۔ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کو اور ہمارے باپا جان کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا، اور اچھی احتیاط بیان کی آپ نے کہ ہو سکے تو والد یہ کام کریں، ہو سکے تو بھائی یہ کام کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے فتنے اور فساد سے بچت ہو سکے گی۔ اور اس کے علاوہ جو نہیں کر سکتے، جو نہیں جا سکتے، ان کے لیے میں نے ابتداً عرض کر دی کہ انہوں نے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ آنکھ بند کر کر کسی کے حوالے اپنی اولاد کو مت کر دیجیے گا، مہربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔